جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی برانی زمین وغیرہ کے حوالے سے جو آپ نے عشر کی بات کی ہے، تو اس میں یہ بات یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے اس طرح کا معاملہ کہ جو بندہ زمین کو پانی وغیرہ کھینچ کے پلاتا ہے، مطلب کہ ٹیوب ویل وغیرہ لگا کے تو اپنی زمینوں کو سیراب کرتا ہے، پانی پلاتا ہے، تو اور تیل وغیرہ بھی خرچ ہوتا ہے اس کا، تو وہ بندہ آدھا عشر دے گا، نصف العشر ہے اس کے اوپر. اور جو بندہ یعنی ٹیوب ویل وغیرہ کے ذریعے پانی نہیں پھیلاتا، بلکہ اس کی زمین ہی ایسی ہے کہ آسمان کے پانی سے سیراب ہو جاتی ہے، بارشی پانی سے، یا اس کی زمین ایسی ہے کہ اس کی زمین سے خود بخود غلہ پیدا ہو جاتا ہے، اناج پیدا ہو جاتا ہے، زمینی پیداوار جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے، مطلب کہ اس کے قریب کوئی ڈیم ہے، کوئی نہری علاقہ ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو پانی خود پلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو خود بخود وہ نظام چل جاتا ہے، تو پھر وہ عشر دے گا. جی اب اتنی سی بات ہے. باقی رہ گئی بات تھوم والی، تو تھوم کے متعلق علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء کا خیال ہے کہ صرف یہ جو ہے نا چاول، گندم، مکئی وغیرہ اس کے اوپر عشر دیا جاتا ہے، باقی جو ہے پالک وغیرہ یا تھوم وغیرہ اس کے اوپر عشر نہیں ہے. تو باقی اس میں اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ جو تھوم ہے نا یا پیاز ہے یہ محفوظ رہ جاتا ہے، تو اس لیے اس کو بھی جب تیار کر لیں گے تو زمینی پانی کے ذریعے، تو پھر اس میں سے بھی عشر نکالیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ. جی تو یہ آیت کریمہ سے استدلال ہے اہل علم و فضل کا، تو اس سے استدلال کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ تھوم جو ہے اس میں سے بھی عشر نکالیں گے. اور اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ عشر تھوم سے نکالنا ثابت نہیں اور وہ اس استدلال کو تسلیم نہیں کرتا، تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہ تھوم نہیں، اگر عشر نہیں دیتا تھوم کا تو پھر زکوٰۃ دے دے، کیونکہ سال تو پھر اس کے پاس ہے نا، سال تو رہی ہے نا اس کے پاس. جی تو لہذا بہتر یہی ہے کہ عشر نکال دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.